رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی لحاظ سے ویلکم ٹو رمضان کے عنوان سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور اسی ضمن میں جو اس وقت فکری چیلنجز چل رہے ہیں، اسپیشلی جو ہماری موڈیسٹی، حیا کو تباہ کرنے کے لیے جو مغربی ثقافتی یلغاریں ہیں، ان پر بھی تھوڑا کلام کریں گے۔ رمضان المبارک کے استقبال کا جو نظریہ ہے، ویلکم ٹو رمضان، آمد رمضان، رمضان مبارک، یہ نظریہ قرآنی بھی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رمضان کی طرف اپنی کشش کو تعلیم امت کے لیے پیش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے دعاؤں میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، وہیں شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے شعبان میں، احصو حلال شعبان لرمضان، رمضان کے انتظار کے لیے شعبان کی گنتی کیا کرو۔ کتنے دن رہ گئے؟ آج کتنے دن رہ گئے؟ 4 دن۔ آج کتنے؟ 5 دن۔ یہ انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کی طرف کشش بڑھانے کے لیے اپنے صحابہ سے پوچھتے کتنے دن رہ گئے رمضان المبارک میں، کتنے دن رہ گئے رمضان المبارک میں۔ تو یہ رمضان المبارک کا شوق اور انتظار ہی ہے جو اس کا استقبال ہوتا ہے حقیقت میں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں ایک پہلو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں من لم یشق لم یطلب، کہ جو بندہ جس کو شوق نہیں ہوتا اس کے اندر طلب بھی نہیں ہوتی۔ جب شوق نہیں ہوگا تو طلب کہاں سے ہوگی؟ ومن لم یطلب لم یدرک، جو مانگتا نہیں اسے دیا نہیں جاتا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا مخلص ہوتا ہے، سنسیئرٹی پر مبنی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی باپ کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے بیٹا مانگے۔ خالق اور مخلوق کا بھی ایک رشتہ ہے، رب چاہتا ہے مجھ سے مانگا جائے، مانگا جائے اس سے، اور بڑا اعلیٰ دستور ہے اس کا، کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مانگے تو وہ راضی ہوتا ہے، وہ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں من لم یشق لم یطلب، جس کو شوق نہیں ہوتا اس کے اندر طلب بھی نہیں ہوتی، ومن لم یطلب لم یدرک، اور جو طلب نہیں کرتا مانگتا نہیں اسے دیا نہیں جاتا، ومن لم یدرک یبقى مع المحرومین، اور جو دیا نہ جائے اس سے بڑا محروم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے شوق پہلے ہونی چاہیے، اٹریکشن ہونی چاہیے۔ جس کو محبوب رمضان کا شوق نہ ہو، بالآخر وہ اس کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو رمضان کا شوق دلاتے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، سنن نسائی میں بھی اور سنن احمد اور سنن ابن شیبہ تینوں میں یہ حدیث موجود ہے، لما حضر رمضان یبشر اصحابہ، جب رمضان آنے لگتا تو جانے دو عالم اپنے اصحاب کو خوشخبری سناتے۔ کس بات کی؟ آپ فرماتے آتاکم شہر مبارکم، آیا بھائی برکت والا مہینہ آیا، آتاکم شہر مبارکم، پھر اس کی فضیلت کی طرف توجہ دلاتے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ فزیکل نہیں، اسپرچل، یہ جو آج ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہ سارا جو دور ہے، یہ اس بات کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسپرچل نظام کو سمجھنا کتنا آسان ہے، کہ وہ اسپرچلی جسے ڈیجیٹل انداز میں سمجھا جائے کہ وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر تغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تغل فیہ مردۃ الشیاطین، مردود شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، اصل محروم وہی ہوتا ہے جو اس مہینے میں محروم رہ جاتا ہے، کہ سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہے جو اس مہینے میں محروم رہا۔
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ ہم نے خطبہ میں پڑھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کو ہم نے تلاوت کیا ہے، قرآن پاک نے جو ایمان کی مثال دی ہے وہ ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمائی ہے کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک درخت ہو جس کی جڑیں کمزور ہوں، اگر آندھی آ جائے تو کیا وہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو گر جائے گا، سب سے پہلے گرے گا۔ اسی طرح اگر درخت کی جڑیں گہری نہ ہوں تو کیا وہ پھل دے سکتا ہے؟ کاشتکار اس بات کو سمجھتے ہیں جتنی گہری ہوں گی اتنی شاخیں بڑھیں گی اور اتنا پھل اس کا اچھا ہوگا۔ اگر درخت کو مناسب ماحول میسر نہ آئے، اس کو روشنی اور پانی نہ ملے تو وہ جاندار ہے، اس کے لیے روشنی پانی اس کو چاہیے، تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس حقیقت کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان کیا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تین چیزیں، پہلی جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ ذرا پہلا حصہ سمجھیے کہ ایمان کو ایک بایولوجیکل سسٹم کے طور پر یہاں تشبیہی انداز میں بیان کیا گیا۔ بایو پڑھنے والے بچے، نوجوان ہمارے اس بات کو جانتے ہیں کہ درخت وہ ایک لیونگ سسٹم رکھتا ہے اور اس کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ یہ عام کاشتکار بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ ایک اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے اور اس کی شاخیں اور پھل ہوتے ہیں۔ قرآن ایمان کو اسی سٹرکچر میں بیان کر رہا ہے کہ اس کی بھی جڑ ہے، روٹس ہیں اس کا تنا، ٹرنک اس کا بھی ہے، اس کی شاخیں، فروٹس، برانچز، پھل، فروٹ وغیرہ، برانچز وہ اس کی بھی ہیں۔ اب اس کی جو روٹس ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان کی روٹس ہے کور بلیفز، عقیدہ، پختہ اور راسخ عقیدہ۔ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اسینشیل پارٹس، ضروریات دین پر مستحکم رہتا ہے، کسی بھی اعتبار میں اس میں تزلزل نہیں آنے دیتا۔ اور دوسرا تنا، عمل ہے اس کا، وہ عمل میں کمزور نہیں ہوتا۔ تیسرا پہلو کہ اس کی جو فروٹس ہیں، برانچز ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا اچھا اخلاق ہے، معاملات ہیں، اس کے حقوق العباد ہیں، اس کا کردار ہے۔ اگر جڑ کمزور ہو جائے تو پورا درخت خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر ایمان میں جڑ، عقیدہ کمزور ہو جائے تو پورا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس عقیدے کی۔ آج کا جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، اس کا ایشو کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے شکوک ہیں، ملحدانہ سوالات ہیں، مغربی فکر ہے، ثقافتی الغار ہے، یہ بہت جلد اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ بات سادہ سی ہے، ایمان کی جڑ کمزور ہو گئی ہے، عقیدے کے اندر وہ رسوخ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر بھی وہ رسوخ باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات وہ اللہ کا انکار کرنے والے کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے، بات تو سننی چاہیے۔ اس بات کے سننے کے فلسفے نے زمین پر خدا کے منکرین کی تعداد کو بڑھایا۔ دوسرا پہلو اسی آیہ مبارکہ میں جو فاؤنڈیشن تھیری ہے وہ بھی ذکر کی گئی، جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں، یا ہم سب لوگ جب گھر بناتے ہیں تو ہم ایک اصول اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جو سٹرکچر ہے
اس کا استحکام اور اس کی مضبوطی وہ فاؤنڈیشن پر ہے، بنیاد پر ہے۔ پنجابی چ کہندے نے جے نیاں مضبوط ہون تے دیواراں مضبوط ہوندیاں نے۔ بنیادوں پر ہے، جتنی گہری بنیاد اتنا زیادہ استحکام۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا، اصلھا ثابتن، اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں، مستحکم، فاؤنڈیشن وہ بہت گہری ہے، مضبوط بھی ہے۔ تحقیق کے ساتھ اس کا ایمان ہوتا ہے، قرآن کا فہم اس کے پاس ہوتا ہے، اپنی عمل کے دلائل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، شعوری زندگی میں وہ ایمان کو قبول کر چکا ہوتا ہے، عملی زندگی میں کمزوری سے بچتا ہے، تو پھر یہ وہ ایمان کا درخت ہے جو کسی آندھی سے گرتا نہیں۔ تیسرا پہلو یہاں جو ایلیویشن ہے اس کی، اور پھر اس کی جو گروتھ ہے اس کو بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ جو درخت ہے یہ ایک جگہ نہیں رہتا، جس طرح یہ زمین کے نیچے جاتا ہے اسی طرح یہ زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جتنا درخت پرانا ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیلتی ہیں، اس کی شاخیں بھی اتنی زیادہ اوپر بڑھتی ہیں۔ قرآن نے اسے ذکر کیا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ درخت صرف زمین میں نہیں رہتا، وہ اوپر اٹھتا ہے۔ ایمان یہ بھی صرف محدود نہیں کرتا، ایمان بندوں کے بھی قریب کرتا ہے، اللہ کے قریب بھی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا قریب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے خود اسے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آوازیں اور یہ سندیسیں ہیں۔ اب ہمارے لیے ایمان کی بڑھوتری کیا ہے کہ ہماری سوچ کے اندر بلندی ہونی چاہیے، ہمارے کردار میں ہونی چاہیے، ہمارے مقاصد میں ہونی چاہیے، ہمارے ویژن میں، ویژن کہتے ہیں بصیرت کو، اندر جو انٹینشنز ہیں ان کو بصیرت کہا جاتا ہے، کہ یہ ویژن انسان کا جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئیں تو ہمارے ویژن کو صرف دنیا تک نہیں رکھا گیا، کہا کہنا ہے تو یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یہ جو حسنہ ہے اس کو لمیٹڈ دنیا تک نہ کرو، بلکہ اس میں تمہارا ویژن بڑا ہونا چاہیے، اس میں دنیا بھی شامل ہو اور آخرت بھی شامل ہو جائے۔ اگر ایمان کے باوجود انسان جھوٹا ہو، بد دیانت ہو، بد اخلاق ہو، تو یہ وہ درخت ہے جو سوکھ رہا ہے، اور سوکھے درخت کو کبھی مالی کو خود بھی کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ بسا اوقات ایک ہی کام ہے جس کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں جلانا۔ قرآن نے اسی وجہ سے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جو آگ ہے دنیا کی آگ بھی ہے نا، ایک تو فزیکل فارم ہے جو آگ جلاتی ہے، ایک وہ ہے جو ایمان کو جلاتی ہے، وہ بے حیائی کی آگ ہے، وہ فحاشی کی آگ ہے، وہ دین سے بیزاری کی آگ ہے، وہ لبرلزم کی آگ ہے، سیکولرزم کی آگ ہے، ایتھیزم کی آگ ہے، یہ فکری یلغارے ہیں، ان سے بچاؤ۔ اور یاد رکھو جو قیامت کی آگ ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ کیفیت قرآن پاک نے کس دردناک کیفیت میں اور درد کے ساتھ اسے ذکر کیا گیا۔ پھر چوتھا حصہ کہ جو پروڈکٹیوٹی پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی یہاں ذکر کیے گئے۔ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، کہ وہ مسلسل، ایک ہیلتھی ٹری جو ہوتا ہے وہ مسلسل بڑھتا بھی ہے، شاخیں پھیلتی ہیں، چھاؤں بھی دیتا ہے، اپنے کو پتھر مارنے والے کو پھل بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اخلاق میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی مسلسل نتیجہ دیتا ہے، کسی حال میں کیوں نہ چلا جائے، کیسی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، وہ غفلت میں بھی ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، اسے جگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ساری رکاوٹوں کو کراس کرتا ہے
اور ہر حال میں نماز کی طرف آتا ہے، معاملات کے اندر خشوع لاتا ہے، زبان پہ سچائی ہے، دل میں رحم ہے، اور اس کی زندگی کے اندر دن بدن بہتری تبدیلی. ہم کہتے ہیں میچور وہ ہوتا ہے جسے جھوٹ بولنا آئے. بھائی میچور تو وہ ہوتا ہے جسے ایمان بچانا آئے، جسے سچ بولنا آئے. میچورٹی دین سے دور ہونے کا نام نہیں، میچورٹی تو ہے دین کے قریب ہونے کا نام. میچورٹی عملی زندگی کا نام ہے. اور یہ اگر عملی زندگی انسان کے اندر وہ تبدیلی کی طرف نہیں بڑھ رہی تو سمجھے جڑیں تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر غذائیت موجود نہیں ہے. پھل تو شاید نظر آ رہا ہے لیکن کسیلا ہے، اترے گا تو شاید پھر نیا بھی آئے گا کہ نہیں. پانچواں پہلو اسی سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ میں جو انوائرمنٹس کے تھریٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کر دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید ہماری تمثیل ایک درخت کے ذریعے دے کر ہماری ذہن کی جو کیفیات ہیں ان کو کیسے تبدیل ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. کہ جیسے درخت کو خطرات ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ درخت لگاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ آلودہ پانی نہ استعمال کرے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی مٹی زہریلی نہ ہو. اچھا ان چیزوں سے بچا بھی لے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں انہیں وہ آندھیوں سے بچانے کے لیے بھی اہتمام کرتا ہے اسپیشل. اور پھر سب سے اہم بات، وہ کیڑا نہیں لگنے دیتا، سپرے لیتا ہے. خرچ بھی کرنا پڑے تو خرچ کرتا ہے، سپرے کرتا ہے کہ کہیں میرے درخت کو کیڑا نہ لگ جائے، میرا امرود کیڑے والا نہ آ جائے. یہ کیڑا امرود میں کیسے آ گیا؟ کہیں نہ کہیں زمین میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا. یہ زہریلی چیزیں ایمان کو بھی خطرات ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایمان کو بھی خطرات ہے جس طرح درخت کو خطرہ ہے. اب ایمان کو خطرہ کیا ہے؟ مغربی تہذیب سے ہے، ہندو کی رسومات سے ہے، میڈیا کی ذہن سازی سے ہے، فحاشی کے کلچر سے ہے، ڈیجیٹل ایڈیکیشن جو ہے اٹریکشن اس سے ہے. اگر ماحول خراب ہو تو درخت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے اگر ماحول خراب ہو جائے تو ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ ایمان اس کی ریگولرلی نرشمنٹ ہونی چاہیے ایک تسلسل کے ساتھ. اور اسی کے لیے رب تعالیٰ نے جو ہمیں اسپرچل فرٹیلائزیشن کا سیزن عطا فرمایا اسے ماہ رمضان کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی جو جسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی تقویت کو ایک مثال میں جب ذکر کیا تو اس ایمان کی اہمیت اور بڑھ گئی. جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور کیفیت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ تشریف تو مسجد نبوی کے ممبر پر فرما ہوتے ہیں لیکن حشر کے دن کے سارے معمولات کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پھر اس ملاحظگی کے ساتھ مصطفیٰ کریم بیان فرماتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ کیفیات تھی تو یہ بیان ہو رہا تھا تو ہماری قلبی کیفیات یوں تھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما رہے ہیں اور انداز یہ ہے کہ ہم بھی اسے ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ صحابہ کی کیفیات ہوتی. امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا، امام سنن ابن ماجہ نے بھی اور امام احمد نے بھی نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. کل قیامت کے دن بڑے مجمع کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی. اب وہ عجیب کیفیت کیا ہے؟ فَيُنْشَرُ عَلَيْهَا 99 سِجِلًا کہ جب اسے پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ کا جو سیکریسی سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تم پر 2 محافظ ہیں، ایسے محافظ ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم سے وہ چھپے وہ تم ان سے نہیں چھپے ہوئے. کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں، لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وہ رجسٹر انہیں بلایا جائے گا، لاؤ اس بندے کے رجسٹر کہاں ہے، نامہ اعمال پیش کرو. ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور کے اندر چیزوں کو مینیمائز کرنا
وہ کتنا آسان ہو گیا. مائکرو لیول پہ چیزوں کو لے جایا جاتا ہے. یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں رہا. یہ عام انسان کا نظام ہے، رب تعالیٰ کے نظام کا کیا کہنا. انہیں کہا جائے گا لاؤ. جب وہ ایک نظام لے کے آئیں گے تو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بندے کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور 99 رجسٹروں کی کیفیات کو بھی ذکر کیا. فرمایا جس طرح وہ دن بہت بڑا ہے، میدان بہت بڑا ہے، اس کی کیفیات بھی بہت عجیب ہیں. فرمایا کل سجل مثل مد البصر، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی تم نگاہ اٹھاتے ہو تو نگاہ جہاں پہنچتی ہے، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا. اب جب وہ رجسٹر لائے جائیں گے، صفحہ در صفحہ اسے کھولا جائے گا تو بیڈ ڈیڈز، کوتاہیاں، کمیاں، سارا کچھ اس کے اندر. رب تعالیٰ اسے فرمائے گا انظر دیکھ، اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا تو ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے کسی چیز کو کہ میں نے نہیں کیا. فیقول لا یا ربی، وہ شرمندہ ہوگا، ندامت میں آئے گا، کہے گا نہیں یا رب سب کچھ میں نے کیا. پھر اگلا مرحلہ رب تعالیٰ فرمائے گا اظلمک کتبتی الحافظون، وہ جو میرے فرشتے تجھ پر متعین تھے، کیا انہوں نے لکھنے میں کوئی کمی کی ہے؟ کوئی ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کر دی؟ وہ پھر سر جھکا کے کہے گا نہیں یا اللہ. فیقول لا یا ربی، فیقول الک عذر، رب تعالیٰ سے فرمائے گا کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی عذر ہے تیرے پاس، کوئی عذر بیان کر. فیقول لا یا ربی، اور کہے گا نا مولا کوئی عذر نہیں. سرنڈر بھی، انٹینشنلی ساری چیزوں کو تسلیم بھی کرنا، اور تسلیم کرنے کے بعد اس کی کیفیات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر بھی پیش نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس کے پاس عذر ہے بھی نہیں. اب فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ، رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو پھر ہمارے پاس اس رجسٹر میں تیری ایک نیکی بھی ہے، ذرا اسے دیکھ، اسے دیکھ، ایک نیکی ہے. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، آج کے دن تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، اس 99 رجسٹروں میں سے ایک کارڈ نکالا جائے گا، اسمارٹ سا کارڈ، اور اس پر کیا ہوگا؟ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایمان کی کیفیات کو سمجھیے جسے میں نے اور آپ نے سنبھالنا ہے. یہ کتنا طاقتور ہے. صرف جب ایمان ہو تو جب اس کی شاخیں کھلیں، پھل پھول دیں تو کیفیات کا عالم کیا ہوگا. صرف اس ایمان کی کیفیت کو جانے دو. عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطاقہ، وہ کارڈ، وہ اسمارٹ سا کارڈ ہوگا، اسے نکالا جائے گا اور رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یقول احضر وزنک، فرشتوں لاؤ میزان اور اس پر وزن کرو. ایک طرف 99 رجسٹرز اور دوسری طرف ایک کارڈ. ذرا یہاں اس ریشنلسٹ کا بھی توڑ سمجھیے جو ہر چیز کو عقل کے ترازو پر پرکھتا ہے. رب کے معاملات کو عقل کے ترازوں پہ پرکھا نہیں جاتا کہ وہ عقلی سوال تو یہی ہے کہ ایک طرف 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے اور دوسری طرف ایک سمارٹ سا کارڈ، ایک چھوٹا سا کارڈ، اور اس پر ایک کلمہ. وہ چونکہ دنیا میں پریشان رہا تھا ان معاملات میں. فیقول یا ربی ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ کہاں یہ کارڈ اور کہاں یہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر. فقال انک لا تظلم، رب فرمائے گا خاموش، آج ظلم نہیں کیا جائے گا. فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ملاحظہ فرما رہے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُودَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، ایک ترازو میں سارے رجسٹر رکھوائے جائیں گے، دوسری میں وہ اسمارٹ سا کارڈ. فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وہ جو بطاقہ کا وزن ہے وہ وزنی ہو جائے گا، وہ 99 رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گا. وہ حیران رہ جائے گا یہ کیا ہوا. رب تعالیٰ اسے کیا فرمائے گا؟ فلا یسکل مع اسم اللہ شیء، اور دل سے ایک دفعہ اللہ رسول کا نام جو لیا ہے اس کا وزن کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے ایمان کی مضبوطی، یہ ہے ایمان جس کو میں نے اور آپ نے بچانا ہے.
پھر یہاں اس حدیث میں یہ پہلو بھی آیا کہ قیامت ایک ڈیوائن آڈٹ ہے. بڑے اعمال کی کتابیں ہو سکتی ہیں لیکن سچائی اور اخلاص کا، سنسیئرٹی کا، پیورٹی کا جو کارڈ ہے وہ بڑا وزنی ہے. ایمان کا کارڈ ہو اور اس پر جتنی شاخیں آئیں گی ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. آج کے دور میں جہاں ہم لوگ کوانٹٹی اوور کوالٹی، یہ ہمارا ایشو بن چکا ہے، ہم اس پر فوکس کرتے ہیں. یہ حدیث ہمیں انٹینٹ ڈریون لائف کے بارے میں آگہی دے رہی ہے، اس کا ریمائنڈر دیتی ہے. اپنے اعمال کو ویٹ ورسس انوینشن اس ترازو میں رکھا جائے، روزانہ ایویلیویٹ کیا جائے، اسے سمجھا جائے، پرکھا جائے، محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی طرف توجہ کی جائے. عبادت، علم اور خدمت خلق میں خلوص کو کور میٹرک بنانا چاہیے. تو پھر یہ کیفیات ہوں گی جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی. اور پھر اس ایمان کی جو بڑھوتری ہے، اس کا جو فرٹیلائزیشن سیزن ہے جس میں اسے بڑھوتری ملتی ہے، اسی کا نام رمضان ہے. رمضان ایمان کی کھاد ہے، رمضان روح کی بارش ہے، رمضان دل کی صفائی ہے. روزہ نفس کو کمزور کرتا ہے، روح کو مضبوط کرتا ہے. قرآن اس میں آتا ہے، نور دیتا ہے، فہم دیتا ہے. تراویح آتی ہے، تعلق بڑھاتی ہے. اگر رمضان میں ایمان ہی مضبوط نہ ہوا تو پھر ساری چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. چونکہ ایمان جڑ تھی، وہ روٹس تھیں، یہ سارے اس کے فروٹس ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی برانچز ہیں. جس کے پاس ایمان نہیں اسے قرآن کی لذت کیا آئے گی؟ وہ قرآن کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ اسے تو تراویح تھکا دے گی، اس کے لیے روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا پہلی بات، سوال یہ ہے میرا اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں؟ اگر ایمان کی جڑیں کمزور ہو گئیں تو پھر کلچر کی آندیاں اسے اڑا لے جائیں گی. اگر ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں تو کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. اپنے ایمان کو قرآن سے جوڑیے، نماز سے جوڑیے. رمضان آ رہا ہے، تازگی کا ارادہ کر لیجئے، علم سے گہرے تعلق کا ارادہ کر لیجئے. یاد رکھیے ہم درخت ہیں، زمین سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو عرش پر بھی وزنی ہو جاتے ہیں. اور یہ وزن قائم کرنے کا مہینہ ماہ رمضان ہے. میں آخر میں اس پہلو کی طرف بھی ضرور جانا چاہوں گا کہ ہم نے بات کی ہے ایمان کے ایک درخت کی، اور اس کی جڑیں مضبوط ہوں تو کیسی ہی آندیاں کیوں آ جائیں درخت نہیں ہلتا. اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو یوتھ کو کیسے ہی ایشوز میں کیوں نہ ڈال دیا جائے تو کوئی آندھی اسے ہلا نہیں سکتی. سوال یہ ہے، یہ آندیاں آج کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آندھی صرف نظریاتی نہیں ہے، یہ تہذیبی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے. آج ہم صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار نہیں، ہم تو کلچرل انجینئرنگ کا بھی شکار ہو رہے ہیں. ابھی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، یہ ایک دن نہیں ہے، یہ صرف ایک دن نہیں ہے، اس تہذیب مغرب کا پیغام ہے. وہ کیا پیغام دے گی؟ کیسا شوگر کوٹڈ پیغام ہے کہ محبت کو نکاح سے آزاد کر دو، جذبات کو حدود سے آزاد کر دو، تعلقات کو ذمہ داری سے آزاد کر دو. یاد رکھیے اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام بے لگام محبت کے خلاف ہے. اسلام ریلیشن اور تعلق کے خلاف نہیں ہے، اسلام غیر ذمہ دارانہ تعلق کے خلاف ہے. یہ دن نوجوانوں کے ذہن میں یہ نیریٹو ڈال رہا ہے کہ اٹریکشن پہلے، کمٹمنٹ بعد میں، جبکہ اسلام کہتا ہے نکاح پہلے، محبت بعد میں. اور محبت بھی ایسی مثالی، زوجہ سے محبت کر وہ بھی عبادت، اس کے منہ میں نوالا ڈالے رزق حلال کا وہ بھی عبادت، اولاد کے لیے دعا کرے وہ عبادت، اولاد ہو جائے اچھی تربیت کرے وہ عبادت. مقام اتنا بلند کر دیا، اچھی تربیت کی وجہ سے یہ مقام دیا. جنت ماں کے قدم میں رکھ دی، رب کی رضا باپ کی رضا میں رکھ دی. کیسا یہ ہے اسلام. یہ ایمان کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ دن آ رہے ہیں. بے حیائی کا سیلاب ہے. کبھی ہمیں نیو ایئر نائٹ کی طرف نوجوان کو لے جایا جا رہا ہے، کبھی بسنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کبھی ویلنٹائن ہے، کبھی کنسرٹس ہیں، کبھی قوالی نائٹ ہے، کبھی نہ جانے کیا کیا، اور پھر ایک اور رنگ میچز کے نام پہ مکسڈ گیدرنگ. یہ سب کیا ہے؟
یہ صرف تقریبات نہیں ہے بلکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ریپیٹیشن کسی بھی چیز کی ہو تو وہ انسان کو نارملائزیشن کی طرف لے جاتی ہے. بار بار دکھاؤ، بار بار دکھاؤ، بار بار دکھاؤ، جب دیکھیں گے نارمل ہو جائیں گے. انہیں گناہ پہلے شرم دیتا تھا، پھر شرم اڑ جائے گی، پھر معمول بن جائے گا، پھر فیشن بن جائے گا، پھر شناخت بن جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا پھر سٹیٹس سمبل بن جائے گا. اب کوئی روکے گا تو روکنے والا برا لگے گا، اب وہ رکے گا نہیں. آج شاید ایسا ہی ہے کہ ہم مورل ڈی سینسٹائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں. مکس سسٹم اور حیا کا خاتمہ وہ اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سادہ سے جملوں میں سمو دیا، کہا الحیاء من الایمان، او بندو موڈیسٹی حیا تو ایمان میں سے ہے. والحیاء والایمان قرناء، حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا، اور ایمان نہ ہو تو حیا کا تصور نہیں ہے. جب حیا اڑ جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا چلی جائے تو پھر جو چاہے تو کر. وہ کرتا ہے، کہتا ہے میری مرضی، میرا جسم، میرا ذہن، میری مرضی، مجھے کون روکنے والا ہے، میری آزادی ہے، سختی تو ہے ہی نہیں. نہ جانے کیسے کیسے خوشنما سلوگن لے کر آ جاتا ہے. ذرا سوچئے اگر یہی رفتار رہی تو 10 سے 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ رشتوں کی بے قدری، نکاح کی تاخیر، اور اس پر آرگوز موجود ہوں گے. خاندانی نظام کمزور ہو جائیں گے، طلاقوں کی شرحوں میں اضافے ہو جائیں گے، ذہنی اضطراب ہو جائے گا. آج مغرب کو پڑھنے والے جانتے ہیں مغرب اسی دور سے گزر رہا ہے. فیملی کولیپس ہے، ڈپریشن ہے، وہاں ایڈنٹی کرائسس ہے. اگر ہم نے اندھی تقلید، ویسے تو تقلید کو مانتے نہیں، یہاں اندھی تقلید میں چلتے ہیں، وہاں چلے تو جو حال ان کا وہ حال ہمارا ہوگا. یہ تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ تو ناپائیدار تو ہوگا. اقبال کہتے ہیں وطن کی فکر کر ناداں، ہم وطن کی جگہ ایمان کو لے آتے ہیں. ایمان کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں